ہے صدا الہی دکھا کربلا، یہی دل کی حسرت یہی ہے صدا الہی دکھا کربلا، ہے شیر خدا کا جہاں لاڈلا، ہے شیر خدا کا جہاں لاڈلا، الہی دکھا کربلا، نبی کا نواسا علی کا ہے بیٹا، جسے سیدہ نے ہے نازوں سے پالا، نبی کا نواسا علی کا ہے بیٹا، جسے سیدہ نے ہے نازوں سے پالا، کیا گھر کا گھر سب سپرد خدا الہی دکھا کربلا، الہی دکھا کربلا، یہی دل کی حسرت یہی ہے صدا الہی دکھا کربلا، اسی سے سمجھ لو ہے کیا شان و عظمت، کہ پوچھتے نبی پر تھے شبیر جب تک، اسی سے سمجھ لو ہے کیا شان و عظمت، کہ پوچھتے نبی پر تھے شبیر جب تک، نہ سجدے سے سر مصطفیٰ کا اٹھا الہی دکھا کربلا، الہی دکھا کربلا، یہی دل کی حسرت یہی ہے صدا الہی دکھا کربلا، میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا ہے، جو 10 محرم کی تاریخ آ رہی ہے، سب کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین کربلا کی سرزمین پر ہے، یزیدیوں کے طرف سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ آقا حسین نے حضرت عباس علمبردار کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار نے فرمایا لوگوں کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم جنگ شروع کر رہے ہیں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمیں اور ایک رات کی مہلت چاہیے، ہمیں اور ایک رات کی مہلت چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ میں نمازوں سے کس قدر محبت کرتا ہوں، میں روزہ سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تسبیح و تہلیل سے کس قدر محبت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین نے عباس علمبردار سے کہا جا کے کہو۔ عباس علمبردار نے جب انہیں سنایا، ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک دن اور گزر جائے گا، پیاس کی شدت بڑھے گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان یزیدیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے مان لیا میرے مولا حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، رات کا سناٹا ہے، میرے مولا حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر لیا۔ آقا حسین نے تمام ساتھیوں کو جمع کر لیا اور کہے میرے ساتھیوں، مدینے سے لے کر کربلا تک ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مدینے کی سرحد سے لے کر کربلا تک آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سنو، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چراغ جل رہا تھا، اس ٹائم تو بتی کا سسٹم نہیں تھا، ایک چراغ جل رہا تھا تو کہا اس کو بھی بجھا دو، اندھیرا کر لیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے تقریر فرمائی، حمد و صلوات کے بعد کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں تک ساتھ دیا، لیکن اے میرے ساتھیوں، اے میرے جانثاروں، سنو، یزیدیوں کو اگر خون چاہیے تو میرا، یزیدی اگر سر چاہتے ہیں تو میرا، یزیدی اگر ہاتھ چاہتے ہیں تو میرا، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جب وہ مجھے قتل کر دیں گے، جب وہ مجھے شہید کر دیں گے، پھر وہ کسی کو تلاش نہیں کریں گے۔ اس لیے اے میرے ساتھیوں، آپ لوگوں کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، جو جدھر سکیں گے نکل جائیے، اپنی اپنی جان بچائیے، جس کو جہاں جانا ہے سب کے سب نکل جائیے، اور میری طرف سے کوئی تم پر شکوہ نہیں ہے، نہ تو میں رسول پاک کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، نہ قیامت کے دن میں شکایت کروں گا، بلکہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ خوش ہوں، اب بھی خوش ہوں۔ آپ لوگ اپنی جان بچائیے اور اچھی طرح سے جا کر کے زندگی گزاریے، لیکن مجھے تو شہید ہونا ہوگا، اس کی بشارت میرے آقا، میرے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا ہے کہ میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ جب تقریر فرمائی امام حسین نے تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ان دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ٹوٹ جائے گا، میرا نیزہ ختم ہو جائے گا، سینے میں ٹوٹ جائے گا، تلوار چلاؤں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی تو میں پتھر چلاؤں گا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس طرح اگر 70 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے ہم اس تکلیف کو سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر فاطمہ کے لال آپ کے قدموں سے دور جانا ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کے قدموں سے دور جانا پسند نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی کھڑے ہوئے، نام ہے حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کیسی محبت کیا اور ان کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، اور اس طرح میرے ساتھ اگر 1000 مرتبہ ہو، یا امام میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، آپ پر اپنی جانوں کو نثار کر دوں گا، لیکن آپ کا در نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم اچھی زندگی گزاریں، اللہ وہ برا دن نہ دکھائے کہ آپ کے شہید ہونے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کی ہم لوگوں کو کوئی خواہش نہیں ہے، ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے بلکہ آپ کے قدموں میں قربان ہو کر کے ہمیشہ ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اور میں نے گزشتہ گفتگو میں کہا تھا کہ راستے میں ایک بندہ ملے تھے جن کا نام تھا حضرت زہیر بن کین۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر آپ کے در نہیں چھوڑوں گا۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا اگر یہی حال ہے، تم لوگ نہیں جاتے ہو تو پھر ہر طرف سے تیر آئے گی، ہر طرف سے تلوار چلیں گے، صبر کرنے کے لیے تیار رہو۔ خدا کی بارگاہ میں آج کی رات ہمیں ملی ہے، یہ ہماری آخری رات ہے، اس کے بعد ہمیں ایسی رات نہیں ملے گی، عبادت و ریاست میں گزارو۔ سب کو اپنے اپنے خیمے میں بھیج دیے۔ امام عالی مقام علی جدہ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، قرآن پاک کو کھولا اور قرآن پاک کو کھولنے کے بعد تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تلاوت کرتے کرتے اونگ لگ گئی، تھوڑا سا سو گئے، خواب میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ نانا جان نے کہا بیٹے اب ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اب تجھے صبر کا پہاڑ بن جانا ہے، ہر امتحان کو تمہیں مسکرا کر کے دینا ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح کرتے کرتے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں، بچی سکینہ ہے، بچی سکینہ سامنے آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، آپ کی بیٹی ہے، ننھی منی پیاری بچی ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، انہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ بچی بار بار یہ سوال کر رہی ہے، ابا جان آج آپ میرے طرف عجب طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا دیکھا نہیں تھا۔ حضرات گرامی باپ کو کیا پریشانی ہے، باپ کوئی غم میں ہے کہ نہیں ہے، بیٹی جان لیا کرتی ہے۔ میرے آقا مولا حسین نے فرمایا بیٹا میں نے کربلا میں قرآن شروع کر دیا ہے لیکن ختم میرے نانا جان تمہارے کرائیں گے۔ حضرات گرامی وقت گزرتا گیا، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر اذان دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان دے دیا، با جماعت نماز ہو رہی ہے۔ یہ اہل کربلا والوں کی با جماعت آخری نماز تھی۔ میرے مولا حسین نے نماز پڑھایا، سارے آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھا۔ نماز کے بعد میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹا جا کے کربلا کا میدان تھوڑا دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان پر گئے، جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی خاتون ہے کربلا کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں رکھ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آنے کے بعد اپنے والد صاحب سے فرمایا ابا میں نے تو کربلا کے میدان کا مشاہدہ کر لیا، میں نے تو کربلا کے میدان کو دیکھ لیا، ایک خاتون نظر آئی، ایک خاتون کو میں نے دیکھا کربلا کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اپنے دامن میں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین نے فرمایا بیٹے علی اکبر وہ کوئی اور نہیں آپ کی دادی میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میری ماں آئی تھی، پتھروں کو اس لیے اٹھا رہی تھی کہ کہیں میں گر نہ جاؤں اور مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میں گروں گا گھوڑے سے مجھے چوٹ لگے گی، اس لیے میری ماں کربلا کے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے۔ حضرات گرامی سورج طلوع ہو جاتا ہے، سن رائز ہو جاتا ہے، سورج اٹھ جاتا ہے، یزیدیوں کے طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلا تیر چلایا اور کہا لوگوں گواہ رہنا میں نے دشمنوں کے طرف سب سے پہلے تیر چلایا ہے۔
اہل بیت کو اپنا دشمن کہنے والا ہمارا ہو نہیں سکتا ہے۔ جس نے اہل بیت کو دشمن کہا، جس نے نبی کے گھر والے کو باغی کہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے 50 ساتھی ایک ایک کر کے جاتے رہے، لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں جاتے، ہر ایک کی شہادت پر لاش کو اٹھا کر کے لاتے۔ جنگ چلتی رہی، یہ 50 ساتھی ایسے ہی شہید نہیں ہوئے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کھانے پینے ان کا کھانا نہیں ہے، یہ پانی کے پیاسے ہیں، لیکن وہ لوگ دیکھ کر کے حیران تھے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں نبی کے نواسے کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورا شریر کو، ان کے بدن کو کتنا مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک ایک آدمی نے نہ جانے کتنے کو واصل جہنم کیا، اور حضرات گرامی شہید ہوتے رہے۔ 50 ساتھی شہید ہو گئے، اب صرف بچے تھے نبی کے گھر والے۔ رحمت للعالمین کا نواسا ہے میرے امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے میں سوار ہوئے اور گئے، اور اتمام حجت کی، اتمام حجت اس کو کہتے ہیں کہ فائنل بات چیت جو ہوتی ہے، لاسٹ وارننگ، اس کے بعد اور کوئی بات کہنے کو باقی نہ رہے۔ اتمام حجت کے لیے میرے آقا حسین نے ان یزیدیوں کو جو ہزاروں ہزار کی تعداد میں تھے، سب کو مخاطب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول پاک پر درود پڑھا، اور کہا کوفیو میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ اگر تمہیں خون چاہیے تھا، تم نے میرے 50 ساتھی کو شہید کر دیا ہے، لیکن اب بھی پہچاننے کی کوشش کرو، اب بھی پہچاننے کی کوشش کرو۔ دیکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسے بادشاہ کے زمانے میں تم جی رہے ہو جو شریعت کے خلاف کام کرے تو خاموش نہ رہنا، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ تم جس کو اپنا بادشاہ مانتے ہو، یزید تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہتا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہتا ہے، اور حلال چیز کو حرام کہتا ہے۔ اتنے بڑے شریعت میں ہیر پھیر کرنے والا کو تم لوگ بادشاہ مان رہے ہو۔ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا تم لوگ مجھے نہیں پہچان رہے ہو؟ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تیرے نبی نے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے اپنے خطبہ کو بند کیا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تیرے نبی نے اپنے نماز کو لمبی کر دیا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کو تیرے نبی نے اپنے کندھے پر بیٹھایا تھا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں، جس کا تم کلمہ پڑھتے، اس رسول نے فرمایا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار میں ہوں۔ کیا تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں پڑھا کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، حسن اور حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ یزیدیوں مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی، بار بار امام حسین اس لیے کہہ رہے تھے، اگر بار بار نہ کہتے تو 22,000 کی وہاں پر بھیڑ تھی، اور نہ جانے کتنوں کی بھیڑ تھی، تو بعد میں لوگ کہتے کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہی امام حسین۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، بار بار تمام حجت کیا میرے آقا حسین نے۔ اس کے بعد فرمایا، ہے کوئی تم میں جو اولاد رسول کا ساتھ دے گا؟ ہے کوئی تم میں جو نبی کے نواسے کا ساتھ دے گا؟ حضرات، وہی حور جو راستے سے گرفتار کر کے لائے تھے امام حسین کو، حور گھوڑے پر بیٹھا تھا اور کانپ رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، رے تجھ کو کیا ہو گیا، اتنا بڑا بہادر ہے تو، اور تجھ کو کیا ہو گیا، کیوں کانپ رہا ہے؟ تو حور نے کہا، میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے ایک طرف جنت دکھائی دے رہی ہے اور ایک طرف دوزخ دکھائی دے رہا ہے۔ میں سوچ و فکر میں پڑا ہوں کہ جنت میں جاؤں یا دوزخ میں جاؤں۔ اس کے بعد جناب حر نے اپنے گھوڑے کو لگام پکڑا اور دوڑایا اور کہا کہ نہیں، ایسی گھڑی میں تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ حضرت حور میرے نبی کے دربار، میرے آقا مولا حسین کے دربار میں آ گئے۔
میرے مولا حسین کے پاؤں کو چھو کر کے کہتا ہے آقا حسین میں تو وہی ہور ہوں جس نے آپ کو گرفتار کر کے لایا تھا، مگر آقا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت، یہ کم بخت یہاں تک آ جائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ جس طرح مولا علی اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، جس طرح امام حسن اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، اس طرح کوئی صلح کی صورت پیدا ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ اس طرح کریں گے۔ اب تو یہ لوگ آپ پر پانی بند کر دیا ہے، آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ آقا حسین اب بتائیے، اگر میں ابھی بھی توبہ کروں، آپ کے طرف سے جا کر کے شہید ہو جاؤں، کیا تیرے نانا کی شفاعت ملے گی؟ رحمت للعالمین کے نواسے نے فرمایا حر جب تو میرے پاس آ گیا ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حر اگر ابھی بھی تو نے توبہ کر لیا، اگر ابھی بھی تو نے توبہ کر کے میرا ساتھ دیا، میرے نانا جان کی شفاعت تجھے ضرور مل جائے گی، میرے نانا جان کی شفاعت مل جائے گی۔ جناب حر نے یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا حر ایسے وقت آئے ہو کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ ہمارے خاندان کا یہ رسم و رواج نہیں، ہمارے در سے، ہمارے گھر سے، ہمارے پاس سے آج تک کوئی خالی واپس لوٹا نہیں ہے۔ مگر حر آج تجھ سے امام علی مقام یہ وعدہ کر رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں کوثر کا جام بعد میں ہم پئیں گے، سب سے پہلے تمہیں پلائیں گے۔ کوثر کا جام بعد میں ہم پئیں گے، سب سے پہلے تمہیں پلائیں گے۔ حضرت حر یہ کہہ کے اور اس کے بعد امام حسین کی طرف سے یزیدوں کے پاس لڑنے گئے۔ یہ 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، اس طرح جنگ کی کہ یزیدیوں کو دور دور تک دوڑا کر کے مارا، مگر وہی کتوں صفت والی وہ لوگ انسان تھے، چاروں طرف کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے ہر طرف سے تیر برسائے، ایک آدمی اتنے لوگوں کا کب تک مقابلہ کرتا؟ آخر کار جناب حر شہید ہو گئے، اور شہید ہونے سے پہلے کہا آقا اب تو مجھے تیرے نانا جان کی شفاعت ملنی ہی چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر اور اسی مضافات میں قرب و جوار میں اور ایک آدمی تھا جن کا نام تھا جناب وہب عبداللہ کلبی۔ جناب وہب عبداللہ کلبی، ان کی شادی کی ہوئے 17 دن ہوا تھا، ان کی شادی کے 17 دن ہوا تھا۔ گھر آئے تو دیکھا ماں رو رہی ہے، تو کہا اماں کیا ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں بیٹا جھگڑا بھی نہیں ہوا ہے اور کسی نے مجھ کو ستایا بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں رونا تو اس بات کا ہے میرے لال کہ سامنے ہی کرب و بلا کے میدان میں اولاد رسول آئے ہوئے ہیں، فاطمہ کا لال ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا لگتے جگر ہے، اور یزیدیوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے، ان کے کتنے ساتھی شہید ہو گئے۔ مجھے اس بات کا رونا ہے کہ کاش میرے طرف سے کوئی ہوتا جو جا کر کے امام عالی مقام کی طرف سے اپنی جان کی قربانی دیتا۔ بیٹے نے کہا ماں میں نے زندگی میں تیری ہر بات مانی ہے، تو میں تیری بات کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے میں اپنے بیوی سے مل کے آتا ہوں۔ کہا بیٹا دیکھ بیوی کے پاس اگر جائے گا تو تیرا دل بہک جائے گا۔ کہا کہ نہیں ماں نہیں بہکے گا۔ گئے بیوی کے پاس، کہا میری شریک حیات اولاد رسول پر حملہ ہو رہا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں بھی جاؤں اور ان کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کروں، تیری کیا رائے ہے؟ نیک دل بیوی نے کہا تھا میرے شوہر نامدار آپ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ آپ مجھ کو بھی لے چلیے، آپ اگر بچ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میں ساری زندگی اہل بیت اطہار کی خدمت کروں گی۔ تو ماں نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو تو مجھے کیوں اکیلے چھوڑ رہے ہو، مجھے بھی لے چلو۔ یہ تینوں گئے، اور وہب عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئے۔ اس خاتون نے کہا آقا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک بیٹا زندگی کا سہارا ہے، اس کے علاوہ میرے دنیا میں کوئی نہیں، یہی ایک بیٹا میرا ہے۔ آقا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ قبول فرما لیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت منع کیے مگر انہوں نے سنا نہیں۔ تو پھر امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میرا ساتھ دے سکتے ہو، وہ بھی شہید ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ کربلا کا معرکہ ہے، یہ کربلا کا معرکہ ہے۔ یہاں پر جو جنگ ہو رہی تھی کسی اقتدار کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ شریعت کے تحفظ کے لیے جنگ ہو رہی تھی۔ اور یہاں سے اب اہل بیت اطہار کی شہادت شروع ہوگی انشاءاللہ۔ آنے والی کل کی مجلس، تو کیا تھوڑا کم وقت تھا، آنے والی جو کل کی مجلس ہوگی ہمارے حاجی اکبر صاحب اور ارمان سلمان بابو ہمارے مرحوم عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ایوب صاحب اور دلدار صاحب، ان 4 افراد کے طرف سے کل کی 8ویں مجلس ہوگی۔ سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ہم نے جو کچھ اہل بیت اطہار کے ذکر کی، اس کا صدقہ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سرزمین الگڑا بستی میں اہل بیت کا ہمیشہ اتنا بول بالا کر دے کہ یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرے، جوان بھی اہل بیت سے محبت کرے، بزرگ بھی اہل بیت سے محبت کرے، یہاں کی عورتیں بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت میں اور گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آج کی تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں۔